نہیں ملا. تو جو میرے آزو بازو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا مولانا کون تھا وہ، ذرا بتائیے تو نام اس کا. توجہ چاہ رہا ہوں، کون تھا اس کا نام تو بتائیے. ہم لاٹھی لے کے بھی چلتے ہیں کہ جس نے زہرا کا حق نہ دیا ہو وہ امت کی بیٹیوں کیا حق دے گا. تو مبلغ اعظم کہتے ہیں اب تک تو میرا سر جھکا ہوا نہیں تھا، اٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد میرا سر جھک گیا اور وہیں سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں بھی زہرا کا چاہنے والا. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. اور شارح نہج البلاغہ ابی الحدید معتزلی انہوں نے ایک جملہ لکھا، عجیب جملہ کہا. بات آ گئی گھوم کے، آپ سوچیے ذرا، عجیب جملہ کہا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شاگرد ہمارے پاس آیا، اس نے کہا حضور یہ بتائیں کہ باغ فدق کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں دیا؟ تو ان کے شاگرد اس نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بتاؤ الف. غور کیجئے گا، استاد نے شاگرد سے پوچھا بولو الف، یہ خاموش بیٹھا ہے، بولتا نہیں. پھر کہا بولو الف، نہیں بولتا، خاموش بیٹھا ہے. پھر کہا بولو الف، پھر خاموش بیٹھا. تو دوسرا شاگرد تھا، اس نے کہا کیوں نہیں بول رہے ہو؟ کیا تم کو الف نہیں آتا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کیا تم کو الف نہیں آتا؟ کہ الف تو آتا ہے لیکن اگر الف بولوں گا تو یہ تک جانا پڑے گا. غور کیجئے گا، آپ یہ الف بولوں گا تو یہ تک جانا پڑوں گا. یہ باغ فدق کا معاملہ نہیں ہے، اگر باغ فدق دے دیں گے تو خلافت تک جانا پڑے گا. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی خلافت تک جانا پڑے گا، اس لیے کہ باغ فدق ایک حق ہے. تو باغ فدق اگر دے دیں تو پھر خلافت بھی دینا پڑے گی، اس لیے کہ پہلے فدق ہے بعد میں. لیکن آپ سوچئے ذرا، باغ فدق زہرا کیوں گئی؟ اگر آپ سوچیں کیا زہرا کے پاس کم تھا؟ جنت ان کی، کوثر ان کا، حور و غلمان ان کے، پوری کائنات پہ ان کا اختیار ہے. تو پھر باغ فدق لینے کے لیے کیوں گئی؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اوقات دکھانے کے لیے، اپنا حق بتانے کے لیے. دیکھو حق اگر ہو تو وہ چھوڑا نہیں جاتا ہے. اور دوسرا ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ اگر پلٹے ذرا مباہلے کی طرف تو وہاں ایک لفظ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی. مباہلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کہیں گے مباہلہ نہیں ہوا، لیکن جب اللہ نے کہا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی، تو لعنت ہوئی. عبادت آئی، لعنت ہوئی اللہ کی. نصارہ پہ لعنت ہوئی؟ نہیں، نصارہ پہ لعنت نہیں ہوئی. ہم نے کہا پروردگار ان نصارہ نے سب کو سچا مان لیا ہے، سب کو سچا مان لیا. یہ حبیب کائنات کو پہچانتے تھے، مولا کائنات کو جانتے تھے، حسن و حسین کو پہچانتے تھے. لیکن زہرا ایک ایسی ہے جو مباہلے میں اکیلی عورت بن کے آئی ہے. سوچئے گا ذرا، غور کیجئے گا. لیکن جب آئی ہے تو انہوں نے ان کو سچا مان لیا. لہذا اللہ نے کہا لعنت، اے آیت، لعنت کا حق اپنی جگہ پہ محفوظ رکھو، لعنت کا حق اپنی جگہ پہ محفوظ رکھو. اب جو زہرا کو سچا نہ مانے، جو بھی زہرا کو سچا نہ مانے، یہ لعنت کا حق اس کے خلاف استعمال ہوگا. اب جو بھی زہرا کو سچا نہ مانے، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آیت خود تلاش کر لگی کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. ایک اور بآواز بلند صلوات دیجیے. تو عزیزان گرامی، ہمیں زہرا کی عظمت کو پہچاننا چاہیے کہ زہرا کس ذات گرامی کا نام ہے. زہرا جس کی تعظیم کو حبیب کائنات کھڑے ہیں. اور آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد، آپ سوچیے ذرا، آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد عالم کیا تھا؟ تاریخ سے آپ پوچھیں، صحیح ترمذی وغیرہ بتاتی ہے کہ 6 مہینے، اور فضائل الزہرا ایک کتاب ہے، اس میں دیکھ رہا تھا تو اس میں لکھا 8 مہینے ہر روز نبی کائنات در زہرا پہ جانے کے بعد کہتے تھے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، آپ کے اوپر میرا سلام ہو. آپ سوچئے 6 مہینے یا 8 مہینے یعنی 180 دن، 6 مہینے یعنی 180 دن ہر روز در زہرا پہ جانے کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پہ ہمارا سلام ہو. دکھاؤ کوئی ایسا گھر جس پہ ایک بھی دن نبی نے جا کے کہا ہو.
ایک دن بھی نبی نے جا کے کہا ہو کہ اہل بیت نبوت آپ کے اوپر میرا سلام ہو یا فلاں آپ کے اوپر میرا سلام ہو، تو کہاں زہرا کے مقابلے پہ آؤ گے؟ کس کو زہرا کے مقابلے پہ لے کے آؤ گے؟ کوئی کائنات میں زہرا کا مقابل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو بات گھوم کے تھوڑا دور چلے گی۔ زہرا کے معنی، فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ قیامت کا میدان جب ہوگا، توجہ چاہتا ہوں، قیامت کا میدان جب ہوگا تو اس میں عالم کیا ہوگا؟ حبیب کائنات خود عرض کرتے ہیں کہ زہرائے شان سے میدان محشر میں آئیں گی کہ 70,000 فرشتے یا 70,000 حوریں استقبال کے لیے زہرا کے ہوں گی۔ مریم 70,000 حوروں کے ساتھ زہرا کا استقبال کریں گی۔ خود جناب خدیجہ بیٹی کا اپنے استقبال کریں گی۔ پھر نور کا ممبر ہوگا، اس ممبر پہ شہزادی جلوہ فگن ہوگی، اور اس عالم میں تمام کائنات کا ذرہ ذرہ زہرا کو دیکھے گا کہ یہ زہرا کی شان ہے، یہ زہرا کی عظمت ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک روایت دیکھی کہ خلاق کائنات کسی زہرا کے چاہنے والے کو، فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ آواز دیں گے زہرا پروردگار میرا نام کیا ہے؟ زہرا اللہ سے کہیں گی بتا میرا نام کیا ہے؟ کہا فاطمہ۔ کا نام کس نے رکھا؟ کہا میں نے رکھا۔ معنی کیا ہے؟ کہ جہنم سے اپنے چاہنے والوں کو بچانے والی۔ کہا اگر میں بچانے والی ہوں تو پھر یہ میرا چاہنے والا جہنم میں کیسے جا رہا؟ آواز قدرت آئے گی زہرا ہم تمہاری عظمت بتانا چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں جب تمہارا ایک چاہنے والا جانے لگے جہنم کی طرف تو تم ہماری بارگاہ میں شفاعت کرو، ہماری بارگاہ میں سفارش کرو، ہم تمہاری سفارش کو قبول کریں۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری عظمت سب دیکھیں کہ زہرا کا مقام کیا ہے، زہرا کی رفعت کیا ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے خالی زہرا ایک کو نہیں، پھر روایت کے جملے یہ ہیں کہ زہرا کو حکم ہوگا کہ زہرا جو تمہارے چاہنے والے ہیں ان کو میدان محشر سے چنو اور چننے کے بعد اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ زہرا جیسے کبوتر اچھے اچھے دانوں کو کھیت سے چنتا ہے، ویسے میدان محشر سے زہرا اپنے چاہنے والوں کو چنے گی اور چننے کے بعد جنت کی طرف لے کے چلیں گی۔ یہ جب در جنت پہ پہنچیں گے تو سب پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو زہرا آواز دیں گی چاہنے والوں کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا شہزادی ہم تلاش کر رہے ہیں، آپ تو ہم کو لے کے جا رہی ہیں لیکن ہمارے ساتھ بھی کسی نے احسان کیا ہے، ہمارے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے۔ کہ کیسا احسان؟ کہ آپ کے نام پہ کپڑا پہنایا ہے، آپ کے نام پہ لباس پہنایا ہے، آپ کے نام پہ کھانا کھلایا ہے، آپ کے نام پہ ہماری مدد کی ہے۔ تو زہرا حکم دیں گی جاؤ جن لوگوں نے میرے نام پہ مدد کی ہے ان کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلو۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ یہ روایت ہے، آپ سوچئے ذرا، چاہنے والوں کو شہزادی جنت میں لے کے جائیں گی۔ اور یہی نہیں، چونکہ یہ آخر ایام کے سلسلے میں ایک روایت میں نے اور دیکھی کہ زہرا ہی کی شفاعت کے ذریعے سے چاہنے والوں کو جنت تک جانا ہے۔ ایک باواز بلند ذرا صلوات دیجیے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کونین کا جب عقد ہوا، عقد ہو کے مولا کائنات کے گھر تشریف لائیں، پہلی رات سائل آیا یا سائل آئی، اس نے آنے کے بعد لباس کا سوال کیا تو شہزادی نیا جوڑا پہنے ہوئے تھی، وہ نیا جوڑا اتارا اور اتارنے کے بعد سائل کو دے دیا، پرانا جوڑا پہنا۔ آپ بتائیں مجھے، ذرا سوچئے، غور کیجئے گا، ہر ایک انسان کے گھروں میں سینکڑوں جوڑے ہوں گے، لیکن جب دینے کی منزل آتی ہے تو کون سا دیتے ہیں؟ نیا اگر لے کے آئے ہیں تو کبھی بھی وہ بدن پہ اگر ٹچ ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ٹچ ہوا ہے تو پھر بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی دیں گے پرانا، جو 2-4 سال کا پرانا رکھا ہوا، اگر دیں گے بھی تو احسان کرتے ہوئے۔ لیکن زہرا شادی ہو کے آئی ہیں، پہلی رات ہے، دلہن بن کے آئی ہیں، سائل نے سوال کیا تو وہی نیا جوڑا اتار کے دے دیا۔ جب حبیب کائنات دوسرے دن صبح میں تشریف لائے، آنے کے بعد پوچھا شہزادی آپ پرانا لباس پہنے ہوئے؟ کہا بابا کل ایک سائل آئی تھی،
اس نے جوڑے کا سوال کیا، میں نے وہ جوڑا جو پہن رکھا تھا وہ اس کو دے دیا، تو حبیب کائنات نے کہا میرے لال پرانا دے دیتی۔ کہا بابا آپ ہی کی تعلیم ہے کہ جو خود کے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، مجھے پسند تھا لہذا میں نے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس سائل کو دے دیا۔ ابھی باپ اور بیٹے کی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حبیب کائنات کی بارگاہ میں جبریل آ گئے۔ آنے کے بعد کہتے استغفار و درود و سلام کے بعد اللہ کہتا ہے کہ شہزادی نے ایک بہترین کام انجام دیا ہے، ہم شہزادی سے خوش ہیں، شہزادی جو مانگے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ شہزادی سے حبیب کائنات نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو چاہے مانگیں، تو شہزادی کہتی ہے بابا آپ کو اختیار ہے، آپ جو مانگے۔ تو نبی کائنات نے جبریل سے کہا میری امت کی شفاعت، چونکہ نبی امت کا نبی ہے، میری امت کی شفاعت۔ گئے جبریل، آنے کے بعد کہا اللہ یہ پسند نہیں کرتا، چونکہ معاملہ تمہارا نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، معاملہ تمہارا نہیں ہے، آپ نے کام نہیں کیا ہے، زہرا نے آپ کی بیٹی نے کام کیا ہے، آپ کی بیٹی جو چاہے۔ کہا بیٹی آپ بولیں، کہا بابا جس کے دل میں میری محبت ہو، آپ کی محبت ہو، حسن و حسین کی محبت ہو، میرے شوہر کی محبت ہو، اس کے لیے شفاعت چاہا۔ گئے واپس آئے جبریل، کہا اللہ راضی ہے، جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی تو اس سے اللہ راضی ہے۔ کہا جاؤ مہر لگا کے لے کے آؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں مہر لگ کے آگے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہزادی کا آخر وقت آیا ہے تو اس وقت شہزادی دو چیزوں کی سفارش کی ہے، میرے سوچنا ذرا، دو چیزوں کی سفارش کی زہرا نے۔ ایک چھوٹی سی ایک شیشی تھی جس کے لیے مولا کائنات سے کہا اے علی اس کو میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا، تو مولا کائنات جانتے تھے لیکن بتانے کے لیے ہم سے پوچھا، زہرا سے پوچھا زہرا اس میں کیا ہے؟ کہ میری نماز شب میں نکلے ہوئے خوف خدا میں وہ آنسو ہیں جو میں نے جمع کیے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ غور کیجیے ذرا، شہزادی اپنے ساتھ میں خوف خدا میں نماز شب میں نکلے ہوئے آنسو جمع کر کے لے جانا چاہتی ہے، یہ زہرا اپنی نجات کے لیے جانا چاہتی ہے؟ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہو؟ نہیں، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے درس تھا کہ جس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جس کی یہ عظمت ہو کہ چاہنے والوں کی شفاعت کر سکے، اس کو اپنی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، اپنی نجات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتانا ہم کو ہے کہ جب ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم خوف خدا میں نکلے ہوئے آنسو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو تم بھی اپنی نجات کا سامان ڈھونڈو، تم اپنی نجات کا سامان ڈھونڈو۔ اور دوسرے وہی تحریر تھی کہ یہ شفاعت نامہ ہے میرے چاہنے والوں کے لیے، اس لیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو میں یہ شفاعت نامہ دکھا سکوں کہ یہ میں اپنے چاہنے والوں کے لیے شفاعت نامہ لے کے آئی ہوں۔ تو میرے عزیزوں کچھ بننا یا نہ بننا، کم از کم زہرا کا چاہنے والا ضرور بن جانا۔ صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، آپ انشاءاللہ بقیہ اور 2 مجلسیں ہوں گی، مولانا نوری صاحب بھی پڑھ رہے ہیں عظمت زہرا، فضائل زہرا، انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ لیکن میں ایک جملہ، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سوچئے ذرا زہرا کی سیرت پہ کیسے عمل کرنا ہے، کس انداز میں زہرا کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ آج بے پردگی کا دور، آخری جملہ سلسلے کا سوچئے گا، بے پردگی کے دور میں زہرا کی سیرت کیا رہی ہے؟ بابا کے انتقال کے بعد مسائل نہیں ہے، لیکن ایک جملہ سوچیے گا ذرا، بابا کی شہادت کے بعد، بابا کی وفات کے بعد کتنے دن زندہ رہی؟ 75 دن یا 95 دن، لیکن اس عالم میں پریشان رہتی تھی، غمگین رہتی تھی، کبھی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ پردے کی اہمیت کو پہچانیے، کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ ایک دن اسما نے کہا شہزادی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی، ہمیشہ آپ رنجیدہ رہتی ہے، تکلیف رہتی ہے۔ کہا میں یہ سوچتی رہتی ہوں کہ ہمارے یہاں جو دفن کا طریقہ ہے، جو لے کے جاتے ہیں میت کو، وہ ایک عجیب طریقہ ہے کہ تختوں پہ ایسی لٹا دیا جاتا ہے، اوپر سے ایک چادر ڈال دی جاتی ہے جس سے میت کے خد و خال معلوم ہوتے ہیں۔ اہمیت پہچانیے، آپ سوچیے ذرا، میت ہے، مر چکا ہے آدمی، لیکن مرنے کے بعد اس کے خد و خال معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ مرنے کے بعد خد و خال معلوم ہو اور اسی طرح میرا بھی جنازہ جائے۔ تو شہزادی سے اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ شہزادی میں جب حبشہ گئی تھی
تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک تابوت بنایا جاتا ہے اور اس تابوت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ میت کو اندر رکھ کے اوپر چھپا دیا جاتا ہے۔ تو تاریخ نے لکھا کہ جیسے وہ تابوت بنا کے پیش کیا گیا تو اس دن زہرا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پردہ ہو گیا تھا۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر ہم باپ بیٹیوں سے پردے کے لیے کہہ دیں تو بیٹیاں ناراض ہو جاتی ہیں۔ وہاں خد و خال دکھتے تھے تو شہزادی تکلیف محسوس کرتی تھی، اور جب خد و خال چھپائے تو شہزادی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اور مصائب کا جملہ ہے لیکن فضائل کے حساب سے، پردے کے اعتبار سے آپ سوچئے، جب زہرا کا جنازہ جانے لگا، توجہ چاہتا ہوں، جب زہرا کا جنازہ جانے لگا، جناب زینب 6 سال کی ہیں یا 6.5 سال کی، کانوں میں مولا کائنات کے رونے کی آواز آئی۔ رات کا سناٹا، جناب زینب چادر کے اندر ہیں، رات کا سناٹا ہے لیکن رونے کی کانوں میں آواز آئی مولا کائنات کے۔ حسن سے پوچھا بیٹا کون رو رہا ہے؟ کہا شاید بہن زینب ہے جو پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اب سوچیے آپ، جنازے میں 7 آدمی ہیں زہرا کے، لیکن مولا کائنات کہتے بیٹا حسن تم جنازہ لے کے چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ آئے، زینب کو روکا، میرے لال کہاں جا رہی ہو؟ کہا بابا آپ کے ساتھ میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ کہا نہیں میرے لال، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ رات کے سناٹے میں بھی تم باہر نکلو۔ تو جو علی 6 سال کی بیٹی کو پردے کے ساتھ بھی باہر نکلنا گوارا نہ کرے، ہماری بیٹیاں بے پردہ اگر نکل رہی ہوں اور اس کے بعد کہیں ہم تو کنیز فاطمہ زہرا ہیں، ہم تو کنیز فاطمہ زہرا ہیں، ہم تو کنیز جناب زینب ہیں، تو کس طرح وہ کنیزی میں قبول ہو سکتی ہے؟ بھئی یہیں سے آپ سوچئے ذرا، زہرا کا جنازہ جب جا رہا ہے تو اس وقت مولا کائنات نے کہا میرے لال زینب مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ پردے کے ساتھ بھی باہر نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سوچئے جو علی اپنی زندگی میں بے پردہ نہیں، پردے کے ساتھ زینب کا نکلنا برداشت نہ کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ سید سجاد سے اگر کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ غم کہاں پہنچا ہے، تو میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا الشام الشام الشام۔ کہا کیوں؟ کیسے کہ مائیں بہنیں بلوے عام میں ننگے سر تھی، منادی ندا دے رہا تھا ہذہ السبایا من بنات رسول اللہ۔ اے تماشا دیکھنے والو آؤ تماشا دیکھو، یہ محمد و علی کی بیٹیاں ہیں جن کو بلوے عام میں ننگے سر پھرایا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزو، یہ آج پہلی مجلس ہے، اور آپ سوچئے زہرا وہ دروازہ جس پہ نبی اکرم آ کے سلام کرتے تھے، آج وہی دروازہ ہے جس پہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے اور کہا زہرا علی کو نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ زہرا آواز دیتی ہے ارے اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین بھی ہیں۔ کہا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کون کون گھر کے اندر موجود ہے، ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور ظالموں نے آگ لگا دی، جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا دیا گیا، محسن شہید ہو گیا۔ اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ محسن جیسے شہید ہوا تو ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے یا فضت و خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ اور اسی عالم میں مولا کائنات کو لوگ رسی باندھ کے گلے میں باہر لے کے گئے، لیکن شہزادی کو جب ہوش آیا تو پلٹ کے فضہ سے پوچھا فضہ یہ بتاؤ میرا سرتاج کہاں ہے؟ کہا علی کو لوگ رسی باندھ کے لے کے چلے گئے ہیں۔ تو زہرا اپنا غم بھول گئی، محسن کی شہادت بھول گئی، پسلیوں کا ٹوٹنا بھول گئی، پہلو کا شکستہ ہونا بھول گئی، فوراً سر پہ چادر رکھی اور مسجد میں آ گئی۔ کہا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی۔ مولا کائنات نے سلمان سے کہا اے سلمان جا کے زہرا سے کہو کہ سر کے بال نہ کھولے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ زہرا سے آگے کہا تو سلمان سے زہرا کہتی ہے کہ جب تک یہ نہیں چھوڑیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ ان لوگوں نے زہرا کے کہنے سے علی کو چھوڑا۔ میں کہوں گا زہرا آپ تو علی کو بچا کے لے کے آ گئیں، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں، آئیں ذرا دیکھیں کہ آپ کی بیٹی ٹیلے پہ کھڑی ہوئی ہے، حسین ذبح ہو رہا ہے اور آواز دے کے کہتی ہے پسر سعد ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ہاں عزیزو، زہرا نے
اپنا غم بھول گئیں، مولائے کائنات کو لے کے آئیں، اور اس کے بعد وقت گزرتا رہا۔ زہرا باغ فدق لینے کے لیے دربار میں گئی ہے، جب دربار سے واپس آئی تو ہر ایک نے پوچھا اماں یہ آپ کا کیا عالم ہو گیا ہے؟ حسن نے پوچھا اماں آپ تو ایسے نہیں تھی، یہ آپ کے بال سفید نہیں تھے، چہرے پہ جھریاں نہیں تھی۔ اماں عصا کا سہارا، 18 سال کا سن اور عصا کا سہارا لے کے چلے، اماں آپ تو ایسے نہیں گئی تھی۔ زہرا جواب دیتی رہی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب زینب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہتی اماں یہ آپ کی کیا کیفیت ہو گئی ہے؟ تو ایک مرتبہ زہرا کہتی ہے میرے لال زینب سب پوچھے تو نہ پوچھ، سب پوچھے تو نہ پوچھ۔ کہا اماں کیوں؟ کہا میں نبی کے دربار میں گئی ہوں، صحابہ کے دربار میں گئی ہوں، میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، بندھے ہوئے نہیں تھے، یہاں صحابہ کا مجمع تھا، مجھے جھٹلایا گیا ہے اس کا افسوس ہے، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا، اس کا افسوس ہے، لیکن زہرا تو نہ پوچھ، زینب تو نہ پوچھ۔ کہا اماں کیوں؟ کیسے کہ تو جب دربار میں جائے گی تو تیرے ہاتھ پسے پش بندھے ہوں گے، غیروں کا مجمع ہوگا، تیرا سر کھلا ہوا ہوگا۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد زہرا سے جناب زینب بعد میں پوچھتی اماں آپ دروازے کے پیچھے بیٹھ کے کیوں روتی ہے؟ کہا مجھے جب میرا محسن یاد آتا ہے، مجھے جب میرا محسن یاد آتا ہے تو میں دروازے کے پیچھے بیٹھ کے روتی ہوں، اس لیے کہ یہاں میرا محسن شہید ہوا تھا۔ سوچو جہاں ایک شہید ہو جائے، جب وہاں گریہ کیا جاتا ہے تو جہاں 72 جنازے کربلا میں ایک ساتھ اٹھے ہو وہاں کتنا گریہ کیا جائے گا۔ عزیزو ایک خطیب، بس آخری جملہ سن لے، ایک خطیب ایران میں مصائب پڑھ رہا تھا، اس نے مصائب پڑھے کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، پہلو شکستہ ہو گیا تھا، سب چلے گئے، وہ بیٹھ کے روتا رہا، مصائب سنے تھے اس نے، بیٹھ کے روتا رہا، فریاد کرتا رہا۔ جب مولانا نے دیکھا کہ سب جا چکے ہیں لیکن یہ اکیلا فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، اس کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہتے بھیا یہ بتاؤ تمہیں کون سا مصائب کا جملہ ایسا لگ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب تک آنسو بہا رہے ہو؟ کہا مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ آپ نے کہا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، پہلو شکستہ ہو گیا تھا، مولانا اگر پیر ٹوٹ جائے تو جڑ جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جائے تو جڑ جاتا ہے، سر ٹوٹ جائے تو جڑ جاتا ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو وہ جڑتی نہیں ہے، اور زہرا کو سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس لیے کہ جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے تو چین سے سکون سے سانس بھی نہیں لیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ زہرا مصائب میں پڑھتی تھی کہ صبت علی مصائب والنہار، اے میرے بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو سیاہ لباس اختیار کر لیتے۔ میں کہوں گا زہرا آپ کے دروازے پہ آگ لگائی گئی ہے، لیکن آپ سوچیے آپ کا محسن شہید ہوا، لیکن کربلا کے میدان میں جہاں بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، اور تمام بیویاں خیموں میں آگ لگا دی گئی، سید سجاد جس کو جناب زینب بچا کے لے کے آئیں، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے اشکوں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما، حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، رزق حلال میں اضافہ فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ جو مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرما، ان تمام کے صدقے ہمارے اعز و اقربا، دوست و احباب، والدین جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل عنایت فرما۔ پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ محبان اہل بیت، شیعہ اہل بیت جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔